بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکسیر کے لیے انار کا پانی بطور نسوار استعمال کریں۔ انار کے پھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں، اس سے نکسیر بند ہو جائے گی۔ موسم بدلنے سے جسم بھاری لگے اور بدن ٹوٹنے لگے تو تلسی، جسے نیازبو بھی کہتے ہیں، اس کے 7 پتے لے کر پانی میں خوب پکائیں، قہوہ بنا کر اس میں ذرا سی چینی یا نمک ملا کر پی لیجئے، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا، سر کا درد بھی غائب ہو جائے گا۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو املی کے پتوں کا جوشاندہ تیار کریں، اس پانی کے غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زخموں کو دھونے سے گمبھیر زخموں کو فائدہ ہوتا ہے۔ مشروم کارٹن پیک کھولنے کے بعد اسے استعمال کر لیں۔ اگر بچے ہوئے مشرومز کو رکھنا ہو تو اسے واش کریں تاکہ کیمیکل نکل جائے، اور اگر فریج صحیح ٹھنڈا کر رہا ہو تو 1 سے 2 دن رکھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ تربوز یا خربوزے کا شیک بنا رہے ہوں تو اس میں لیموں یا تھوڑی سی ادرک کا استعمال کریں، اس سے ہیضے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ لوکی یا آلو چھیل کر جس پانی میں بھگوئیں، اس میں تھوڑا سا لیمون چوڑ لیں تو آلو کالے نہیں ہوں گے۔ بند گوبھی کو جب کھانے میں ملائیں تو آخر میں ڈالیں تاکہ وہ کرنچی رہیں اور مزہ برقرار رہے۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں، خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دھبا ختم ہو جائے گا۔ شیشے کے برتن میں گرم دودھ یا پانی ڈالنے سے پہلے اس میں چمچ ڈال دیں تو اس طرح برتن نہیں ٹوٹے گا۔ کیک کو جلنے سے بچانے کے لیے کیک یا بسکٹ بیک کرتے وقت اوون میں 1 پیالے میں پانی رکھ دیں، کیک جلے گا نہیں۔ کھیر بناتے وقت دودھ بہت جلد نیچے لگ جاتا ہے، اس لگے دودھ سے کھیر کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب بھی کھیر پکائیں پہلے برتن میں تھوڑا پانی ڈال کر ابال لیں، پھر پانی پھینک دیں، پھر اس برتن میں کھیر پکائیں تو دودھ نیچے نہیں لگے گا اور کھیر بھی نہایت لذیذ پکے گی۔ اگر دیچکی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ ٹاٹری اس پانی میں ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے پانی کو ابالنے دیں، پتیلی صاف ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اونچا سنتا ہو تو دن میں چند بار پیاز کا رس ہلکا گرم کر کے چند قطرے کان میں ٹپکانے سے بہراپن دور ہو جاتا ہے۔ اگر کان بہتا ہو یا کان میں درد ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دانتوں کو سب سے زیادہ نقصان میٹھی چیزوں سے ہوتا ہے۔ اگر میٹھا کھانے کے بعد نہ کیے جائیں تو مٹھاس کی تہ دانتوں پر جم کر تیزابیت پیدا کرتی ہے اور دانتوں کی حفاظتی جھلی کو تباہ کر دیتی ہے۔ 2 خشک سنگھاڑوں کو اچھی طرح پیس لیں، اس کو دانتوں پر اچھی طرح ملیں، جس جگہ دانت پر کیڑا لگا ہوا ہو اس پر پاؤڈر کو لگا دیں اور پھر کلی کر لیں، دانتوں کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ جب بھی عقل داڑھ کا درد ہو تو یہ ٹوٹکا کریں، فوراً آرام آ جائے گا۔ 1 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچ کلونجی، 1 چائے کا چمچ نمک اور 1 چائے کا چمچ کھانا پکانے کا سوڈا ڈال کر ابال لیں، پھر اس کا چھان کر پانی کو نیم گرم ہونے دیں۔ جب نیم گرم ہو جائے تو اس سے کلیاں کریں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں، زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے پیٹ باہر کو نکل آیا ہے، وہ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیں اور اس کے چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھ لیں۔ 1 گولی روزانہ صبح نہار منہ کھا لیں، پھر کچھ عرصہ بعد اس ٹوٹکے کو استعمال کریں، موٹاپے سے نجات مل جائے گی، بڑھا ہوا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ 1 کپ گرم پانی جتنا کہ چائے گرم ہوتی ہے چسکی چسکی لیں، جس طرح چائے پیتے ہیں۔ صبح نہار منہ آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا اور قبض نہیں ہوگی، انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں وغیرہ جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں پڑتے رہیں، درد چلا جائے گا۔ کیکر کے پتے جو نئے نکلتے ہوں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر ان کو کوٹ پیس کر سفوف بنا لیں، 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں، کمر کے درد کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہو جاتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ پالک کے پتوں کو پانی میں ابال کر نمک ملا کر غرارے کریں، گلے کے درد اور وہم کے لیے بے حد مفید ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو اور زیادہ شکر کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا 1 ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں، چند دن اس کو کر کے دیکھیں، جسم کا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ دل کی دھڑکن اور پیٹ میں گیس بننے سے روکنے کے لیے سونف اور خشک دھنیا 1 چھٹانک صاف کر کے پیس لیں، اس امیزے میں 1.5 چمچ شکر ملائیں، صبح شام 1 چمچ کھا لیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھایا کرو، انجیر بواسیر کے لیے مفید ہے، منہ کی بو جاتی رہتی ہے، سر کے بال دراز کرتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ کھانا کھانے سے 10 منٹ پہلے اعلیٰ درجے کا 1 سیب بغیر چھیلے اور چند روز میں کھائیں تو دماغ کی شکایت دور ہو جائے گی۔
بالوں کے لیے کالے زیرے کو ہلکی آنچ پر اچھی طرح بھونیں، پھر اس میں زیتون کا تیل شامل کر کے بالوں کی جڑوں میں مساج کریں۔ یہ پتلے بالوں کے لیے بہترین ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے بھونے ہوئے زیرے کو پاؤڈر بنا کر 1 گلاس نیم گرم پانی میں شہد اور لیموں کے ساتھ ملا کر پئیں۔ ہاتھوں اور پاؤں کی جلن کے لیے مفید ہے، پیشاب کی جلن کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ ٹینڈے دماغ کو فرحت اور طاقت پہنچاتے ہیں، ہاتھوں اور پاؤں کی جلن کے لیے مفید ہیں، پیشاب کی جلن کی شکایت کو دور کرتے ہیں۔ ٹینڈے میں کالی مرچ اور زیرہ ملا کر پکانا بہتر ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرتا ہے، لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے کو افاقہ ہوتا ہے، جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ 1 چائے کا کپ نیم گرم پانی لیں، اس میں خالص شہد کا 1 بڑا چمچ ملائیں، چائے کی طرح آہستہ آہستہ چسکیاں لے کر 3 بار کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پی لیں، بدہضمی سے نجات حاصل ہوگی۔ جن کے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اس کے لیے سنگھاڑا لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کر 1 ٹائم پئیں، 1 مہینہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ لیموں کے چھلکے ناخن پر رگڑا کریں۔ اگر آپ کا پیٹ مسلسل موٹاپے کی طرف بڑھ رہا ہے تو سفید چاول، چینی اور میدے سے بنی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں۔ سخت موسم گرما میں بادام کھانا پیٹ میں گرمی پیدا کرتا ہے، جسم میں زخم پیدا کرتا ہے، اور موسم سرما میں کھانا گردوں کو مضبوط اور سردی کو دور کرتا ہے۔ ہر تیسرے دن ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹیں، چاہے تھوڑے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، ان پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ یادداشت، گھٹنے اور جوڑ مضبوط، نظر کی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ اگر خواتین بھنے ہوئے چنے کھائیں تو اپنی روزمرہ کی تکالیف سے نجات حاصل کر سکتی ہیں، جسمانی قوت میں بھی اضافہ کر سکتی ہیں۔ خواتین کے پوشیدہ امراض سے نجات، وزن میں کمی اور ان کی قوت مدافعت میں اضافے کے لیے بھنے ہوئے چنوں کا کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنوں کا کھانا نہ صرف بڑوں بلکہ بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ بچوں کی جسمانی قوت بڑھاتے ہیں، انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں، وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ زیرہ انسان پر اللہ پاک کا خاص کرم ہے، باقاعدہ کھا کر کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آم کھانے کے بعد تھوڑے سے جامن کھا لیے جائیں تو آم کی گرمی زائل ہو جاتی ہے، آم فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ سگریٹ پینے کا دل چاہے تو تھوڑا سا لیموں کا رس زبان پر ٹپکا دیں، اس سے سگریٹ نوشی کی عادت ختم ہو جائے گی۔ کیک پر اچھی تہ لانے کے لیے کیک کو بیک کرنے سے پہلے اس پر 1 چائے کا چمچ چینی پیسی ہوئی چھڑک دیں تو کیک کے اوپر ایک بہت خوبصورت اچھی سی تہ آ جائے گی۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ 1 کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے یا کوئی اور کیڑا تو اس جگہ ہلدی کا لیپ چونے میں ملا کر لگا دیں۔ پنکھے صاف کر کے ان کے کناروں پر ذرا سا مٹی کا تیل لگا دیں تو زنگ لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ آلو کے خشک ٹکڑے لوہے کے برتن میں 1 دن کے لیے بھگو دیں، دوسرے دن اس پانی سے سر دھونے سے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ تربوز کا گودا لے کر ململ کے کپڑے باریک اور صاف رومال میں ڈال کر نچوڑ لیں، اس میں قدرے چینی شامل کر کے خالی پیٹ پی لیں، انشاءاللہ سر درد کو فائدہ ہوگا۔ لونگ کا تیل 2 سے 3 قطرے ٹوتھ برش پر ٹپکا کر اچھی طرح برش کریں، پھر دیکھیں دانت کیسے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ لیموں کا جوس لیں اور سر کی جلد پر لگائیں، چاہے تو لیموں کے چھلکوں سے سر کی جلد کا مساج کریں، 15 سے 20 منٹ کے لیے سر کی جلد پر لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں۔ اگر جسم میں کہیں کانٹا پیوست ہو گیا ہو اور نہ نکلتا ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکری ملا کر اس جگہ باندھ دیجئے، تھوڑی دیر میں کانٹا نکل آئے گا۔ چہرے پر نکلنے والے دانے اور داغ ناگوار لگتے ہیں، چہرے کو خراب کرتے ہیں، اگر یہ کوفت اور ذہنی اذیت کا باعث بھی بنتے ہیں۔ جب آپ کو اپنے چہرے پر کوئی دانہ نظر آئے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر ساری رات کے لیے چھوڑ دیں اور صبح منہ دھو لیں۔ ٹوتھ پیسٹ دانوں کو کافی حد تک منجمد کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کاٹ جانے پر تھوڑی مقدار میں نمک پانی میں گھول کر پلائیں، اس سے قے ہوگی جس کے نتیجے میں زہریلی اشیاء فوراً باہر آ جائیں گی۔ چائے اگر زیادہ پک جائے تو بدمزہ ہو جاتی ہے، ایسی چائے کو پھینکنے کی بجائے اس سے شیشے کے برتن صاف کریں، چمک اٹھیں گے۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچیں ضرور کھائیں، ہری مرچ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کینو دل اور معدے کو طاقت دیتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے۔ جن لوگوں کو گردہ کی تکلیف ہو یا پیشاب میں جلن محسوس ہو وہ زیادہ مقدار میں کینو کھائیں تو ان کی جلن میں افاقہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کینو کھانے سے وبائی امراض کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ کینو خون کو صاف کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے۔ مسور کی دال پکاتے وقت اگر اس میں ہلدی یا گھی شروع میں ہی ڈال دیں تو دال جلدی ہی گل جائے گی۔ روغن بادام اور انڈے کی زردی بالوں کے لیے بہترین کنڈیشنر ہے، اس سے سر پر جمے مردہ خلیے اکھڑ جاتے ہیں اور بال مضبوط، چمکدار اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ موم اور چربی برابر مقدار میں آگ میں پگھلانے کے بعد ٹھنڈی ہونے سے پہلے ایڑیوں پر لگا کر جرابیں پہن لیں، صبح لیپ اتار لیں، چند دنوں میں پھٹی ایڑیاں بالکل صحیح ہو جائیں گی۔
روغن زیتون اور نمک نیم گرم پانی میں ملا کر تقریباً 20 منٹ کے لیے پاؤں اس پانی میں رکھیں، پھر پاؤں اچھی طرح صاف کر لیں۔ پاؤں ملائم اور ایڑیاں نرم ہو جائیں گی۔ پھٹے پاؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے 2 شلجم لے کر چھلکے سمیت ٹکڑے کر لیں۔ کسی برتن میں پانی بھر کر شلجم ابالنے کے لیے رکھ دیں۔ جب شلجم گل جائیں تو اس میں نمک ملائیں اور سرسوں کا تیل، پھر اس پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ جائیں۔ جب پانی ٹھنڈا ہونے لگے تو پاؤں نکال لیں، انہیں کسی اچھے سے کپڑے سے صاف کر لیں۔ 3-4 دن یہ عمل کریں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ بینگن بواسیر کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کا سر گھس کر بواسیر کے مسوں پر ملیں تو یہ بے حد فائدہ مند ہیں، بواسیر کے مسے ختم ہو جاتے ہیں۔ بینگن کے چھلکے دھوپ میں سکھا دیں، دہتے کولوں پر ڈال کر بواسیر کے مسوں پر دھونی دیں۔ چند روز میں یہ عمل کرنے سے بواسیر کے مسے دور ہو جائیں گے۔ لیموں کا رس نمک میں ملا کر دانتوں پر لگائیں، اس سے دانتوں کے درد اور پلاہٹ سے نجات ملتی ہے، مسوڑھوں کے لیے بہترین ہے۔ لیموں کا استعمال شہد کے ساتھ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سیب اور کیلے کا استعمال پیٹ کی چربی کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ پھٹی ہوئی جلد سے پریشان ہیں تو کھیرے کا جوس استعمال کریں۔ کیکر کے پھول لیں، اس کا سفوف بنا لیں، 1 چمچ صبح نہار منہ ٹھنڈے پانی سے پھانک لیں، انشاءاللہ 5 روز تک جرقان ختم ہو جائے گا۔ جو خواتین لکوریاں مبتلا ہوں، ہر علاج سے مایوس ہو گئی ہوں، انہیں چاہیے کہ انگور کا رس 1 چمچ اور شہد 1 چمچ صبح شام استعمال کریں۔ گرم اشیاء سے پرہیز کریں۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ جلد کی خشکی دور کرنے کے لیے 1 انڈے کی زردی میں چند قطرے لیموں کا رس اور چند قطرے زیتون کا تیل ملائیں۔ اس کو اپنے چہرے پر اس وقت تک لگا رہنے دیں جب تک خشک نہ ہو جائے، پھر ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔